العلم نور، العلم نور، العلم نور. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین ناظرین، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر پل ہر دم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. محترم سامعین ناظرین، آج کل ہر بندہ پریشان ہے. کچھ اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں، اور اکثریت ایسے ہیں کہ وہ مہنگائی کے ہاتھوں ہی پریشان ہیں. اور اس مہنگائی کے اندر اگر گھر میں یا انسان کے اوپر بے برکتی آ جائے، نحوست آ جائے، تو پھر یہ پریشانی بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہماری آج کی یہ ویڈیو اسی متعلق ہے تاکہ ہم آپ کی پریشانی کو سولو کر سکیں، آپ کو کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں جس وظیفے کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو اور خصوصاً آپ کی مالی پریشانیوں کو دور فرمائے. آج کی ویڈیو رزق کے اندر مزید برکت کے لیے ہے. دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو وظیفہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین ناظرین، وظائف کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ ان باتوں کے اوپر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بھی رب تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کے اندر برکتیں عطا فرما دے گا. وہ کون سی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان رشوت سے بچ جائے، خیانت سے بچے، غیبت سے بچے، چغلی سے بچے، جھوٹ سے بچے. ان تمام چھوٹی چھوٹی بری عادتوں کو دور کر دے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ گناہ کی جو نوست ہوگی وہ گھر کے اندر سے نکل جائے گی. گناہ کی نوست گھر کے اندر سے بالکل ختم ہو جائے گی. جب یہ نوست ختم ہوگی تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جیسی ہی نوست گھر سے ختم ہوگی ویسے ویسے رب تبارک و تعالیٰ کی برکت اس گھر کے اندر آئے گی. یہاں پر ایک اور بات بھی آپ حضرات کو ضرور نوٹ کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں اکثر بچوں کے بہت ہی خوبصورت نام رکھ لیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر عبدالرؤف نام رکھ دیا. رؤف یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے. عبدالکریم نام رکھ دیا. کریم رب تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. یا اس کے علاوہ عبدالرحیم نام رکھ دیا، یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اب ہم رؤف اپنے بچے کو پکار رہے ہوتے ہیں، کریم رحیم پکار رہے ہوتے ہیں، تو نام ادھورا لینے کی وجہ سے بھی گھروں کے اندر بے برکتی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم خوبصورت نام رکھیں، پیارا بچوں کا نام رکھیں، اسلامی نام رکھیں، تو جیسے جیسے ہم بچوں کے ان پیارے ناموں کا ذکر کرتے چلے جائیں گے، ان کو پکارتے چلے جائیں گے، ان کو بلاتے چلے جائیں گے، تو ویسے ویسے گھر کے اندر برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. گھر کے اندر مزید برکت ہوگی. تو اسی وجہ سے وہ لوگ جو بچوں کے ناموں کو بگاڑ دیتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے بچوں کے ناموں کو بگاڑتے ہیں اور ان کو مخاطب کرتے رہتے ہیں، ناموں کو بگاڑتے رہتے ہیں، مخاطب کرتے رہتے ہیں، پھر بگاڑتے ہیں، پھر مخاطب کرتے ہیں، تو جیسے جیسے وہ اسلامی نام، پیارا نام، رب تبارک و تعالیٰ کا نام بگڑتا ہے،
ویسے ویسے گھر کے اندر نوست آتی ہے۔ محترم سامعین ناظرین، اس نوست سے بچنے کے لیے آپ ابھی سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی اپنے بچے کا نام نہیں بگاڑیں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسری صورتیں ہیں وہ یہ ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک دن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، تو ایاز صاحب کے بیٹے ان کے پاس پڑھتے تھے اور ان کا نام تھا محمد۔ ایک دن امام محمد جو فقہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے ایاز کے بیٹے کو پسر محمد کہہ کر پکارا، تو لوگ کہنے لگے کہ آپ پہلے تعظیم کے ساتھ محمد نام پکارا کرتے تھے، آج کیا ہوا کہ آپ نے لفظ سے پسر لگا دیا، یعنی اے بیٹے محمد، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی پیارا نام ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ میں باوضو رہوں اور اس نام کو لیتا رہوں۔ آج میرا وضو نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں نے یہ نام نہیں دیا، میں نے نام کی تعظیم کرتے ہوئے پسر محمد کہہ دیا، ڈائریکٹ اپنے شاگرد کا نام نہیں دیا۔ محترم سامعین ناظرین، بڑے بڑے اماموں نے ناموں کی قدر کی، ان کی قدر کو جانا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرما دیا۔ تو یوں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھے اچھے ناموں کی قدر کرے گا، اپنے بچوں کو اچھے نام کے ساتھ، اچھے القابات کے ساتھ پکارے گا، تو اس بندے کے گھر کے اندر بھی رزق نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔ محترم سامعین ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آدمی گھروں کے اندر فالو اپ کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو آدمی جھوٹ سے بچ جائے گا، خیانت سے بچ جائے گا، غیبت سے بچ جائے گا، رشوت سے بچ جائے گا، چوری سے بچ جائے گا، اور ساتھ ساتھ بچوں کے جو انہوں نے دنیا داری والے نام رکھے ہوئے ہیں ان ناموں سے بچ جائے گا، اور ہمیشہ خوبصورت ناموں کی طرف آ جائے گا۔ اسی وجہ سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ رزق اس بندے کے گھر کے اندر پہنچا دے، رزق وافر مقدار میں اس کو ملتا رہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اسلامی نام رکھے اور کبھی بھی اپنے بچوں کے نام نہ بگاڑے۔ گرامی قدر حضرات، اسی وجہ سے گھر کے اندر بے برکتی کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ مثال کے طور پر نماز فجر کا ٹائم گزرتا چلا جائے اور آدمی سویا رہے، حتیٰ کہ سورج نکل آئے اور آدمی بستر کوئی نہ چھوڑے، اس وجہ سے بھی گھر کے اندر رزق کے اندر نوست آتی ہے۔ اور فرمایا کہ گھر کے اندر جو اکثر قرآن مجید فرقان حمید رکھے ہوتے ہیں، ان کو بے وضو، بغیر وضو کے چھو لینا اور پھر ان کی تلاوت شروع کر دینا، یہ بھی گھر کے اندر نوست کو لاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھانے کی کوشش کریں تو اٹھانے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے یا کہیں بھی رکھنے سے پہلے ادباً وضو کر لینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو انسان کے ناخن ہوتے ہیں ان کو بہت ہی زیادہ لمبا کر دینا، بڑھا دینا، اور ناخنوں کے اندر میل کا آ جانا، مونچھیں بہت لمبی لمبی ہو جانا، کہ جیسے آدمی پانی پیے، چائے پیے، دودھ پیے تو مونچھوں کے جو بال ہیں وہ منہ کے اندر آ جانا، یہ بھی رزق کے اندر نوست کو لے کر آتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے والے دن بالوں کو کٹوا لیتا ہے، ناخن ترشوا لیتا ہے، داڑھی کا خط بنا لیتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر مزید برکتیں، وسعتیں اور سعادتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر کے اندر مزید برکتیں، وسعتیں، سعادتیں پیدا ہو جائیں اور رزق کے اندر برکت ہی برکت پیدا ہو جائے، برکت ہی برکت آ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کے بعد 786 مرتبہ یا رزاق ہو یا رزاق ہو یا رزاق ہو کی تسبیح کر لیں، اور یہ مدت عمل 41 دن تک ہے۔
جو شخص 41 دن تک نماز فجر ادا کرنے کے بعد 786 مرتبہ یا رزاق ہو یا رزاق ہو کی تسبیح کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر، اس کی اولاد کے اندر، اس کے گھر کے اندر، اس کے کاروبار کے اندر مزید برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص قرض دار ہو، وہ یا رزاق والے اسم پاک کو پڑھنا شروع کر دے تو رب تبارک و تعالیٰ غیبی اسباب پیدا فرما دے گا، اس کا قرض اتر جائے گا۔ تو اسی وجہ سے اس عمل کی اجازت عام ہے، یا رزاق یا رزاق یا رزاق نماز فجر کے بعد 786 مرتبہ محترم سامعین ناظرین پڑھنے کا آپ معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کے اندر مزید برکتیں بھی پیدا فرما دے گا، وسعتیں بھی پیدا فرما دے گا، اور آنے والی جتنی بھی پریشانیاں ہیں رب تبارک و تعالیٰ یا رزاقوں کی برکت سے ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ضرور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اگر آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کر دیجئے یا ہمارے واٹس ایپ کے اوپر آپ اپنے سوال کو سینڈ کر دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو کی صورت میں آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔